حسین کی نماز جنازہ 10 محرم کو کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ نے ان ظالموں کے دل میں رحم کیوں نہیں ڈالا؟ ارے حسین تو بہت بڑے اونچے مرتبے والے تھے، اللہ ان کے دل میں رحم ڈال دیتا کہ 10 محرم کو نماز جنازہ پڑھ لیتے، لیکن دل میں کیوں نہیں ڈالا؟ کیوں بغیر نماز جنازہ کے وہاں پر رہے؟ تو سنو، مفتیان کرام بڑے بڑے علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں بتاتا ہوں مسئلہ۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک جنازہ اور ایک نمازی۔ ارے اگر جنازہ کسی ولی کا ہے، کسی اللہ والے جنتی کا ہے، تو جتنی نماز جنازہ پڑھنے والے ہوتے ہیں اس ولی کے صدقے میں سب جنتی ہوتے ہیں۔ اگر نماز جنازہ پڑھنے والوں میں اگر کوئی ولی ہوتا ہے، کوئی ولی ہوتا ہے، تو وہ ولی نماز پڑھ کے اگر دعا کر دیتا ہے تو اس جنازے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے یزیدیوں کو نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا تھا۔ اے یزیدیوں سنو، تم 11 محرم کو، تم 10 محرم کو تم حسین پاک کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے میرا حسین صرف ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کا سردار ہے۔ میرا حسین صرف جنتی ہی نہیں بلکہ جنتیوں کا سردار ہے۔ میرا حسین جنتی بھی ہے، ولی بھی ہے، صحابی بھی ہے، آل رسول بھی ہے، نواز رسول بھی ہے۔ سنو یزیدیو، اگر تم حسین کی نماز جنازہ پڑھ لیتے تو حسین کی وجہ سے تم جنتی ہو جاتے، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا۔ اے یزیدیو، تمہارے لیے جنت نہیں ہے بلکہ جہنم ہے۔ تم نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، جہنم یزیدیوں کے لیے ہے اور جنت حسینیوں کے لیے۔ ہائے ہائے واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نعرہ غوثیت، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، شہدان کربلا شریف، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم فرید، فیضان اولیاء اکرام، فیضان اولیاء اکرام، سرزمین فریدہ پور بریلی شریف، سید مکرمات صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اچھا چلو، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ وہ یزیدی نماز جنازہ نہیں پڑھتے لیکن امام زین العابدین تو پڑھا دیتے، انہوں نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی؟ اس لیے اگر امام زین العابدین نماز جنازہ پڑھاتے تو کوئی نہ کوئی یزیدی ضرور شریک ہو جاتا، اور اللہ کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ ایک یزیدی بھی جنت میں جائے۔ جاؤ پیارے جاؤ، ہم فرشتوں کو حسین کی زیارت کے لیے لگا دیں گے، تم جاؤ۔ اب سنو، تو پھر کربلا 11 محرم کو نماز جنازہ ہوئی تو حسین پاک کو کفن کیوں نہیں دیا گیا؟ ٹھیک ہے بتاؤں، حسین پاک کو کفن کیوں نہیں دیا گیا؟ ارے ان کا مرتبہ تو اتنا اونچا تھا، ایک مرتبہ رو گئے تو اللہ نے جنت سے کپڑے بھیج دیے، جنت سے کپڑے، تو پھر جنتی کفن کیوں نہیں؟ جنتی کفن اللہ دے دیتا۔ تو بتاؤں مسئلہ سنو، اب یہ پڑھے لکھے علماء بیٹھے اور علماء ہوتے پڑھے لکھے، مطلب یہ ہے کہ یہ باعمل علماء، سمجھ میں آگے بات؟ اب سنو، حسین پاک کو کفن کیوں نہیں دیا گیا؟ اس لیے شہید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک شہید عرفی ہوتا ہے، لیکن میں تمہاری لفظ میں انہیں نہیں بتانا، آپ کو بتانا جلسہ آپ کے۔ ایک شہید وہ ہوتا ہے جس کو غسل دینا اور کفن دینا دونوں چاہیے، اور ایک شہید وہ ہے جس کے لیے نہ غسل ہے نہ کفن۔ کسی عورت کے بچہ پیدا ہو رہا ہے، پیدائش کی وجہ سے، پیدائش کے موقع پر عورت کا انتقال ہو گیا، یہ عورت شہید، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا۔ کوئی آدمی دیوار کے نیچے دب کے مر گیا، ڈوب کے مر گیا، شہید۔ کسی حادثے میں مر گیا، شہید، کفن بھی دیا جائے گا، غسل بھی دیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر جنگ کرتے کرتے اسلام کے لیے کرتے کرتے لڑتے لڑتے مر گیا تو اسے غسل بھی نہیں دیا جائے گا اور اسے کفن بھی نہیں، انہی کپڑوں میں شریعت کے اعتبار سے۔ اس لیے
اللہ نے جنتی کفن نہیں دیا. ارے جو آج ظالم مولوی جو یہ امام حسین پاک میں کمیاں نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ یزیدی جنتی ہے. حسین حکومت کے لیے گئے تھے, حسین شہرت کے لیے گئے تھے. اتنا پاکیزہ حسین, اگر حسین پاک کو کفن اللہ تعالی جنتی دے دیتا تو کوئی نہ کوئی مولوی یہ ضرور کہہ دیتا ارے وہ حسین جس کی ہر ادا بولے نبی نبی, جس کا کھانا نبی کے طریقے پر, پینا نبی کے طریقے پر, پوری زندگی شریعت کے مطابق گزری, تو پھر کفن شریعت کے خلاف کیوں دیا گیا؟ اللہ کو یہ پسند نہیں تھا. جیتے جی حسین نے اپنی ہر آن کو, ہر لمحے کو, ہر دھڑکن کو شریعت پہ لگا دیا. جیتے جی حسین نے حفاظت کی تو اللہ نے اس لیے کفن نہیں بھیجا. شریعت کے اعتبار سے اسی کفن میں دفناؤ تاکہ پتہ چلے حسین رہا تو بھی شریعت پر, شہید ہوا تو بھی شریعت پر, اور دفن ہوا تو بھی شریعت پر. آئے ہائے واہ واہ واہ, بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, ذکر شہید اعظم شاعر اسلام نعیم اختر صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. معلوم ہے شاہکار ترنم شاعر اسلام مدح خیر الانام سمجھے نعیم اختر صاحب جو پورے ہندوستان میں چھائے ہوئے ہیں, اللہ اور برکتیں عطا فرما. سمجھے ایسا لگتا ہے جیسے کالے بادل میں چاند نکلا ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. ہر عالم ربانی کو مولا تعالیٰ اپنے در سے غنا نصیب فرمائے. تو معلوم ہے اب دوسرا جواب سنو. کتاب کا حوالہ ہے شرف المعبد, اس میں یہ لکھا ہے, ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں. امام حسین پاک کو کفن کیوں نہیں؟ اس لیے حسین پاک جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قسطنطنیہ کی حدیث کو جو لے کے آتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا اول و جیشن یعنی سب سے پہلا وہ دستہ جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا وہ جنتی ہے, تو اس میں یزید تھا. تو جب نبی نے فرما دیا جنتی ہے تو پھر اب یزید تو جہنمی نہیں ہو سکتا. اور یہ پتہ نہیں ہے حدیث میں اول و جیشن کا لفظ ہے, سب سے پہلے, اور یزید سے پہلے ہی 8 حملے اور ہو چکے ہیں. 8 تو اول و جیشن سے نکل گیا. بہرحال سنو, لوگ کھینچ کھانچ کر کے لاتے ہیں اس لیے کہ میرا حسین جب حشر کے میدان میں قبر سے اٹھے گا تو دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا, تاکہ حق اور باطل چھٹ کے رکھ جائے, پتہ چل جائے جتنے حسین کے کپڑوں پہ داغ ہوں گے وہ خون کے نہیں بلکہ نور کے بن جائیں گے, اور ان داغ کی وجہ سے میرے نانا کی امت کے گناہوں کو مٹا. واہ واہ, بے شک سبحان. میزان ہوگا, میزان, وہ میزان ترازو جس پہ اعمال تولے جائیں گے. ایک پلے میں نانا کی امت کے گناہ ہوں گے, دوسرے پلے میں نواسے کے کپڑے وہی جس پہ خون کے قطرے لگے تھے, شہادت کے وقت لگے تھے, وہ ایک پلے میں رکھے جائیں گے. تو جب تولے جائیں گے جتنے گناہ اس پلے میں چڑھ جائیں گے سب کے سب معاف کر دیے جائیں گے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ کپڑوں میں کتنا وزن ہوگا, زیادہ میں زیادہ 5 کلو وزن ہوگا, اس سے زیادہ 7 کلو ہوگا, اس سے زیادہ 9-10 کلو ہوگا, اور اس سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتا. ارے 10 کلو وزن ہوگا, 10 کلو چڑھ جائیں گے. ارے تم حسین کے خون کا وزن سننا چاہتے ہو تو اپنے دل کی کھڑکی کھول لو, میں بتاؤں. ارے کپڑوں کا وزن ناپنا چاہتے ہو تو دل کی کھڑکیاں کھول لو, میں بتانے جا رہا ہوں حسین کے خون کا وزن سنو. ارے لکھا ہے کتابوں میں حسین کی شہادت کے وقت جو خون کے قطرات گرے تھے ان سارے قطروں میں سب سے چھوٹا قطرہ اگر ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور زمین کے 7 بڑے بڑے پہاڑ, جبل ابو قبیس, جبل طور, جبل احد, بڑے بڑے 7 پہاڑ ایک پلے میں رکھ دیے جائیں, حسین کے خون کا ایک قطرہ ایک
پلے میں رکھ دیا جائے تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں ایک خون کا قطرہ 7 پہاڑوں سے زیادہ وزنیلا ہوگا. اے ہائے ہائے واہ 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 بے شک. معلوم ہے کیوں نہیں دیا گیا, یہ بھی ان علماء کے ایک جملے نے مجھے اس طرف لایا. اب سنو, حسین پاک اللہ برکتیں فرمائے, انہیں اور خوب ترقی عطا فرمائے حسان صاحب کو. اب حسین پاک کیونکہ شاعر صاحب آ گئے, سگنل مل گیا, ٹائم ہو گیا ہے نہیں, 12:30 ہو گئے. کیا ارادہ, تھوڑا سا اور بولوں کیونکہ میرے بعد ہندوستان کا معروف و مشہور خطیب جس کا نام مفتی گلفام ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہیں, میرے بعد ان کا خطاب ہوگا. یہ نعیم اختر صاحب بڑی مشکل سے ان کی تاریخیں ملتی ہیں, اللہ اور برکتیں عطا فرمائے اور خوبصورتی عطا فرمائے. جتنے ان کے کپڑے خوبصورت ہیں, ظاہری خوبصورت ہے, اس سے زیادہ ان کا اندرونی خوبصورت ہے. ہاں سمجھے, اس سے زیادہ ان کا اندرونی, اللہ تعالی ہم سب کا اندرونی اور اور زیادہ خوبصورت کر. اب سنو, میں نے بتایا تھا کہ حسین پاک کی نماز جنازہ کتنی تاریخ کو, کفن وغیرہ یہ سب جواب ملتے چلے جا رہے ہیں. بولو ملتے جا رہے ہیں نہیں. اب حسین پاک کے جسم پاک بس 5-10 منٹ اور سن لو, اس کے بعد ان کی نعت ہوگی, پھر ان کی تقریر ہوگی. ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات, کیونکہ آپ جانتے ہیں محرم کے موقع میں آدمی کتنا تھکا ہوا ہوتا ہے, بہت زیادہ تھکا. لیکن کوئی بات نہیں ہے یار, نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا, خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. پہلے کہہ دیا. اور فریدہ پور کا تو میں نے نام بھی سنا تھا اور آج آپ کا کام بھی دیکھ لیا میں نے. اللہ تعالیٰ تمہارے یہاں خوب برکتیں عطا فرمائے, حسین کا صدقہ نصیب فرمائے, بچے بچے کو حسینی بنا دے. آج کے بعد کسی بھی کمیٹی والے کی داڑھی نہیں مڑے گی انشاءاللہ. پھر ان کو دیکھ کر کے آگے گفتگو پھر بعد میں ہوگی. لیکن اب سنو, اب میں بتا رہا تھا حسین پاک کے جسم پاک کو لے کر کے چلتے ہیں. اب یہ جسم پاک کو انہوں نے کربلا میں دفن کر دیا. حسین پاک کے سر پاک کو لے کر کے چلتے چلے جا رہے ہیں, چلتے چلے جا رہے ہیں, یہ چلتے چلے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ حضرت سکینہ کے ہاتھ انہوں نے پیچھے کو باندھ دیے اور باندھنے کے بعد ایک گھوڑے پر بٹھا دیا. مجھے بتاؤ, اگر کسی کے ہاتھ باندھ دیے جائیں اور گھوڑے پر اگر بٹھا دیا جائے تو کتنی دیر وہ ٹھہر سکے گا, کتنی دیر رک سکے گا؟ نہیں رک سکتا, منہ کے بل گر جائے گا. جب قافلہ چل رہا ہے, حسین پاک کے سر کو یہ جو یزیدی تھے, جو خوالی تھا, اس نیزے کو خدا کے لے جا رہا ہے. اب ایک موقع ایسا آیا کہ اس یزیدی کے ہاتھ سے, خوالی کے ہاتھ سے وہ نیزہ چھوٹ جاتا ہے اور وہ زمین میں گڑ جاتا ہے. اور گڑنے کے بعد ان یزیدیوں نے بہت ساری طاقت لگا لی, کسی طریقے سے نیزہ اکھاڑ لے, کسی طریقے سے نیزہ. 12 یزیدیوں نے اکٹھے ہو کر کے طاقت لگائی, لیکن حسین کا نیزہ نہیں اکھاڑ پائے, حسین کا نیزہ نہیں ہلا پائے. اللہ اللہ, اب انہوں نے گھوڑوں سے رسیاں اور جو زنجیریں تھی وہ باندھی, باندھنے کے بعد طاقت لگوائی کہ کسی طریقے سے نیزہ اکھاڑ لے, لیکن نیزہ نہیں اکھڑتا ہے میرے بھائی. ذرا تاریخی ورق سنو, نیزہ نہیں اکھڑتا ہے. اللہ اللہ, اب اس شمر یزیدی ظالم کتے کو دیکھو. ارے حسین کا بیٹا جس کا نام امام زین العابدین ہے, اس کے ہاتھ پیچھے کو بندھے پڑے ہیں اور یہ ظالم شمر آگے بڑھتا ہے, حسین پاک کے بیٹے کا گریبان پکڑتا ہے. ارے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے میرے بھائی, ذرا دیکھو, یہ ظالم گریبان پکڑتا ہے اور پکڑنے کے بعد کھینچ کے میدان میں ڈال دیتا ہے. ہاتھ بندھے تھے زین العابدین, منہ کے بل گرتے ہیں, خون نکلتا ہے اللہ جانے ناک سے یا منہ سے. ارے جم کے یہاں آ جاتا ہے, ماں کا کلیجہ کیا کہہ رہا ہوگا, ارے پھوپھی زینب کا کلیجہ کیا کہہ رہا ہوگا. اللہ اللہ, امام زین العابدین کے ہاتھ کھول دیے. اس ظالم شمر نے چمڑے کا اپنا کوڑا نکالا اور نکالنے کے بعد امام زین العابدین کے جسم پہ برسانا شروع کر دیے. ارے اتنا مارا, اتنا مارا, آپ کا جبہ شریف پھٹ گیا. ارے وہ سید زادے جس کے نانا کے صدقے میں ہمیں کھانے ملتا ہے, ہمیں پینے ملتا ہے, آج اسی نانا کے
सगे नवासे फटे हुए जुब्बे में, अरे कोड़ा खा रहे। मेरे भाई जरा सोचो कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। वो नबी का नवासा, वो शहजादा, अरे कोड़े खा रहा है। ये जालिम इतने कोड़े मार रहा और कह रहा सज्जाद अपने बाप से कहो कि नेजा उखाड़े और हमारे हाथ में आ जाए। अल्लाह अल्लाह, ज़ैनब के आंसू निकल गए, कहीं जबान ना खुल जाए। अरे जबान पे ताला लगा हुआ है। हजरत उम्मे रुबाब शहर बानो खड़ी है, ज़ैनुल आबिदीन पिट रहे हैं। जब कोड़ा पड़ता है तो जहां पर कोड़े का अगला हिस्सा पड़ता है वहां से थोड़ी खाल का टुकड़ा भी निकल के आ जाता है। अरे पूरा जिस्म लहू लुहाल हो गया। जमीन कह रही है मौला इजाजत दे दे, इन्हें जिंदा निकल लिया जाए, लेकिन सब्र का इम्तिहान हो रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इतना मारा इनकी जबान निकल जाती है, अरे मुंह फैल जाता है, होठों पर खुश्की तारी हो जाती है। और ये शिमर यजीदी कुत्ता बोला, अरे ओ हुसैन के बेटे, अगर तेरे बाप ने नेजा नहीं उखेड़ा तो हम आज तेरी खाल उखाड़ देंगे। अल्लाह अल्लाह, फिर पेट पे सीने पे मारा। अरे वो सीना जो मोहब्बत रसूल का मदीना था, इस जालिम ने कोड़ा बरसाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दो भर हो गए और सरकते सरकते घिसटते घिसटते अब्बा जान के नेज़े पे आ गए। नेज़ा पकड़ के कहने लगे, अब्बा जान आपने मुझे वसीयत कर दी, अरे मुझसे हुसैनी सैयदों की नस्ल चलेगी। अब्बा जान अब आपके बेटे सज्जाद में एक कोड़ा खाने की हिम्मत नहीं है। ओ अब्बा जान, एक हिम्मत एक सकत जरा भी नहीं है। अरे जमीन खून के आंसू रो रही है, आसमान खून के कतरात बरसा रहा, बेटे की फरियाद बरी आह को सुलगा। अरे पूरा जुब्बा खून में हो गया, कुछ फट गया, लेकिन वो जालिम यजीदियों को रहम नहीं आया। वो तो सैयद थे, आले रसूल थे, अरे उनका जिक्र अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। आले मोहम्मद कौन है? यही तो है, हम नमाजों में पढ़ते हैं तो हमारी नमाज मुकम्मल होती है, लेकिन जालिम वो कोड़े बरसा रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े, कोड़ा पकड़े, अब्बा जान उखाड़ लो। आपके सज्जाद में हिम्मत नहीं है। जब इतना कहा, उस इमाम हुसैन के सर से आंसू टपकने लगे, कटे हुए सर से आंसू टपकने लगे। और जब इस जालिम ने, शिमर ने एक कोड़ा और मारा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पीछे को गिर गए, दो बार होके गिर गए, ज़बान निकल गई, ज़ैनब की गर्दन झुक गई। अल्लाह अल्लाह, हुसैन का सर बोल पड़ा, हुसैन के सर से आवाज आ गई, ओ बेटे सज्जाद, अरे मेरी बेटी सकीना पीछे घोड़े से गिर गई है। अरे सकीना पीछे गिर गई थी क्योंकि सकीना के हाथ बांध दिए थे जालिमों ने। वो हुसैन की सगी बेटी, अरे चांद सा चेहरा, आला हजरत कहते हैं तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इतना नूरानी चेहरा, घोड़े से रेत पे मुंह के बल गिरी, खून जम गया। हुसैन की बेटी की नाक में रेता, आंखों में रेता, मुंह में रेता, अरे काय से निकाले हाथ बंधे पड़े हैं। ये बेटी हुसैन की, अरे वो रेत पे मुंह
رکھ کے کہہ رہی ابا جان میں رہ گئی، ابا جان مجھے لے لو، قافلہ چلا گیا، ابا جان مجھے اکیلے چھوڑ کے مت جاؤ، ابا جان بھیا بھی چلے گئے، ابا جان پھوپھی بھی چلی گئی، ابا جان مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ ارے جب اتنا سنا زینب دوڑ پڑی، ام رباب شہر والوں پہنچی، جا کر کے اپنی بیٹی کا منہ صاف